کہ غوث پاک کے یہاں 40 سال تک شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ شیخ محمد نام کے ایک شخص تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، خانقاہ میں لوگ بہت کثرت سے آتے تھے۔ تو ایک صاحب تھے جو جوتے سنبھالتے تھے، اور یہ شیخ محمد نام کے صاحب لوٹے میں پانی بھر کر لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتے تھے۔ 40 سال تک یہ خدمت انجام دی، لوگوں کو لوٹے سے وضو کرانا۔ غوث پاک کے آتے تھے لوگ، کھا پی کر کے جاتے تھے۔ اب یہ لوگ سب بیٹھتے تھے باہر، ان کی ڈیوٹی تھی لوٹے سے وضو کرانا، اس لیے ان کو لوٹے والے شیخ کہتے تھے، لوٹے والے بابا۔ اب ہوا یہ، انہوں نے ایک دن چپل والے بابا سے کہا کہ ہم 40 سال سے آپ چپل سنبھال رہے ہیں، میں لوٹے سنبھال رہا ہوں، یہ بتائیں کہ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ یہاں آنے سے لوگوں کو ملتا کیا ہے؟ یہاں کے لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو کہا کہ بھئی لوگ آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں غوث پاک کا لنگر اور چلے جاتے ہیں، اور کیا بات ہے یہاں؟ اب جس کا جتنا ظرف ہو وہ اتنی بات کرتا ہے، جس کی جتنی نگاہ وہ اتنی بات کرتا ہے۔ وہ چپل سنبھالتے تھے، یہ لوٹے سنبھالتے تھے، پانی سے وضو کراتے تھے۔ ایک دن ان کا مائنڈ بنا، ذہن بنا، یار 40 سال سے یہیں پڑے ہوئے ہیں، تھوڑا چلتے ہیں، ذرا ہم بھی سیر و تفریح کرتے ہیں، گھوم پھر کرتے ہیں، ذرا ہم بھی ذرا زندگی کے مزے لیتے ہیں۔ 2 لوگ آئے، انہوں نے اطلاع دیے بغیر دونوں کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو پتہ نہیں تھا یہ غوث پاک کے نوکر ہیں، اور غوث پاک کی چوکھٹ پہ لوگوں کو وضو کراتے ہیں، ان کو خبر نہیں تھی۔ وہ دونوں ولی تھے، اور کون سے ولی؟ اقطاب تھے، اقطاب قطب تھے وہ۔ اور قطب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے شہر کا نظام سنبھالنے کی ڈیوٹی عطا کرتا ہے۔ یہ اقطاب کی قسم، اولیاء اللہ کی کئی قسمیں، ایک قسم اس میں سے قطب ہے۔ یہ دونوں قطب تھے، انہوں نے لوٹے والے شاہ کو ساتھ لیا اور ساتھ لے کر کے چلے۔ اب غوث پاک یہاں تو بڑے نزاکت سے پلتے تھے، کیونکہ لنگر 24 گھنٹہ جاری رہتا تھا، بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ تھوڑی دور چلے تو بھوک لگی، انہوں نے دونوں قطب سے کہا بھی ہمیں بھوک لگی ہے، کہا ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ واپس جاؤ یا رک جاؤ۔ تو ان کو احساس ہوا کہ اب تھوڑی دیر تو چل چکے، چلنا چاہیے۔ 24 گھنٹے چلے، پھر کہا بھوک بہت لگی ہے، رحم کرو۔ تو انہوں نے مصلی بچھایا، ایک صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جب 2 رکعت نماز پڑھی تو دعا کی۔ دعا کے بعد آسمان سے دسترخوان آیا، اور تینوں نے مل کے کھانا کھایا، سحر ہو گئے۔ کھانا آیا تو نیند آئی، پیٹ بھرا تو نیند آئی، کہا تھوڑی دیر سو لیں، کہا ہم سونے والے لوگ نہیں ہیں، چلنا ہو تو چلو ورنہ رکو۔ مجبوراً چل پڑے۔ پھر 24 گھنٹے چلتے چلتے گزرے، کہا بھوک اب برداشت نہیں ہوتی۔ دوسرے صاحب نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، دسترخوان آسمان سے زمین پہ آیا، تینوں نے کھایا، پھر چل پڑے۔ 24 گھنٹہ چلے تو کہا بھوک لگی، کہا پرسوں انہوں نے کیا، کل ہم نے کیا، آج تمہاری باری ہے۔ کہا بھائی میں تو کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں، کوئی بہت عبادت گزار انسان نہیں، مجھے تو کچھ آتا نہیں، دعا کرنا بھی صحیح سے نہیں آتی، میں کیا دعا کروں گا؟ کہا یا دعا کرو یا مرو، بھوکے رہنا ہے تو بھوکے رہو، یا تو اگر کھانا ہے تو دعا کرنی پڑے گی، مرتا کیا نہ کرتا۔ انہوں نے بھی مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی شیخ محمد لوٹے والے شاہ نے، اور اس کے بعد جب دعا کی تو ان دونوں کی دعا پر ایک ایک دسترخوان آیا تھا، لیکن انہوں نے دعا کی تو 2 دسترخوان آئے۔ وہ دونوں اقطاب حیران ہو گئے، کہا کہ آپ کو کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں آتا، آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے، دعا کرنے کا ہنر بھی نہیں جانتے، آپ کی بات پر 2 دسترخوان کیسے آیا؟ تو کہا کہ واقعی میں کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن جب تم نے مجبور کیا یا بھوکے مرو یا دعا کرو، جب جان پہ بنائی تو پھر میں نے بس اتنا کہا، اے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا۔ یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، یہ دونوں اقطاب جس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسی کا وسیلہ دسترخوان نازل فرما تو 2 دسترخوان آ گئے۔ تو ان دونوں اقطاب نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ کہا نہیں معلوم تھا، نہیں معلوم تھا۔ تبھی تو کہا کہ یہ جس کے وسیلے سے
اسی کے صدقے میں خان نازل فرما. تو دونوں اقطاب نے کہا آج سن لو کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. ہم جب بھی دعا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں اللہ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پر وہ بندہ جو لوگوں کو لوٹے سے وضو کراتا ہے اسی کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول کر لے تو ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے. ان کو وجد آ گیا, کپڑے پھاڑ لیے, کہا کہ میں تو سمجھ ہی نہیں سکا کہ غوث پاک کی چوکھٹ پر مجھے مرتبہ کیا ملا. اور کہتے مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کون ہوں میں؟ کہا وہی لوٹے والا تو میں بھی ہوں, میں ہی وہ لوٹے والا ہوں جس کے وسیلے سے تم دعا کرتے, جس کی چوکھٹ پر بے ہنر بیٹھے تو قطب ان کے وسیلے سے دعا کریں. جس کی چوکھٹ کے بے ہنروں کی یہ شان ہے تو عبد القادر جیلانی کی شان کا عالم کیا ہو. غوث پاک کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا غوث، یا غوث، یا غوث. واللہ میں تو غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کو بھی بے ہنر نہیں مانتا, لیکن صرف چونکہ انہوں نے یہ بات نقل کی تھی تو میں نے بیان کر دی کہ مجھے کچھ نہیں آتا, ورنہ اللہ کی عزت کی قسم ان کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والا کتا بھی بے ہنر نہیں ہوتا. ہاں, وقت کے بڑے بڑے اصفیاء جن کے کتوں کے قدموں پہ جان قربان کرنے کی بات کریں, جن سے نسبت قائم کرنے کی بات کریں, وہ غوث الاعظم کی چوکھٹ ہے. بات قادریت کی چل رہی تھی, غوث پاک کی شان کی چل رہی تھی. اب سمجھے آپ جو چوکھٹ پہ بیٹھے ان کی یہ شان ہے. غوث پاک کی شان کیا ذرا وہ دیکھ لیں.